سب سے بہترین شخص وہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو پتہ چلا کہ جو شخص قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے، سیکھنے والا بھی سب سے بہترین ہے اور سکھانے والا بھی سب سے بہترین ہے۔ ان کے بعد اور دیگر کام کرنے والوں کا درجہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے بعد ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا کیا مطلب ہے اور قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا کیا درجہ ہے؟ تو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے 4 درجے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں درجے قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہیں کہ وہ 4 درجے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، کچھ آگے پیچھے اور بھی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ ہم نے لوگوں پر احسان کیا، مسلمانوں پر، انسانوں پر احسان کیا، ہم نے انسانوں میں سے ہی ایک نبی بھیجا۔ نبی کوئی فرشتہ نہیں تھا، کیوں؟ اگر فرشتہ ہوتا تو انسان اور جنس ہے، فرشتہ اور جنس ہے، مانوسیت اور انسیت نہیں ہوتی، اس لیے انسانوں میں سے نبی بھیجا۔ یتلو علیہم آیات ہی، سب سے پہلا کام ان کا کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن کریم کلام پاک کی آیات پڑھنا سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس قرآن کریم کا جو علم ہے وہ تمام علوم وہ سکھاتے ہیں، والحکمت، اور قرآن کریم کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام احکام بیان فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا جو قرآن کریم کا ہے کہ چوتھا مرحلہ کہ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کو باطنی طور پر، روحانی طور پر ان کو پاک صاف کرتے ہیں۔ یہ 4 مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بعثت نبوت کے بیان فرمائے، اور ان 4 مقاصد، یہ قرآن کریم کے بھی یہی 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کا کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا جائے۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ بھی بذات خود ایک نبی کے مناصب میں سے ایک منصب ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، اگر سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ صرف قرآن پاک کو طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ایک جو مقاصد بیان فرمایا، سب سے پہلا مقصد ہی قرآن کریم کو کی تلاوت کرنا، یعنی اس کو پڑھنا آنا، پڑھنا سکھایا جانا ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ صرف پڑھنا آئے، اس کا ترجمہ وغیرہ سمجھ میں نہ آئے، اس کا فائدہ ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ایک حرف پڑھنے پر، یعنی جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک ہی حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ پتہ چلا 3 حرف ہے، اور صرف جب تلاوت میں صرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو ان 3 حرف کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو عام دنوں کے اندر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ روایت سے پتہ چلتا ہے رمضان المبارک میں 70 گنا اجر بڑھا دیتے ہیں، تو 10 کو 70 سے جب ہم ضرب دیتے ہیں تو 700 نیکیاں بنتی ہیں۔ اسی طرح شب جمعہ اور جمعے کے دن، شب جمعہ اور جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی 70 سے ضرب دیتے ہیں، 70 گنا زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح اس دن میں بھی، یعنی جسے ہفتہ وار عید بھی کہا گیا ہے احادیث کے اندر، اس کے اندر بھی 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو صرف قرآن کریم کا جو پہلا مقصد بعثت نبوت کا ہے، اور قرآن کریم صرف پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ابھی اس کے ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔
اور پھر یہ تو ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور جو دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو بندہ جتنا قرآن کریم کو پڑھتا جاتا ہے، روحانی طور کے اوپر اس کے اندر اتنا ہی نور آتا جاتا ہے، اور روحانی طور پر، اندرونی طور پر اعمال صالحہ کے لیے بندہ اتنا ہی تیار ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان فرمایا، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پھر جو بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، کچھ بچے قرآن کریم ناظرہ پڑھتے ہیں۔ ناظرہ قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ جب بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم ناظرہ ختم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی ہے، پرانے زمانے کا ہے کہ یعنی تابعین، تبع تابعین کے بعد کا دور ہے، کہ ایک شخص تھا، اس کو کسی نے دیکھا کہ اس کو جو ہے بہت عذاب ہو رہا تھا، ایسے ہی تھا، گناہ گار تھا، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو بہت عذاب ہو رہا تھا، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ خواب میں وہ آیا، خواب میں دیکھا کہ اب وہ بڑا خوش خوش تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو آپ کے ساتھ معاملہ بڑا مشکل تھا اور اب آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اور عیش و عشرت میں اس نے کہا کہ ہاں، آج میرے بیٹے نے جو ہے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اور ناظرہ اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سیکھ لی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ پڑھنا سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی تو ان پر اتنے اجر اور اتنا جو ہے ثواب دے رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا، کہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، جو کچھ علوم ہے وہ سکھائے جائیں، جیسا کہ مدارس میں علماء کرام درس نظامی سکھاتے ہیں، عالم کا کورس وغیرہ کرائے جاتے ہیں، اسی طرح احکام بتائے جاتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح جو مسائل پوچھتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، سوالات جوابات، یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اور پھر تزکیہ، جو بزرگ حضرات اعمال کا تزکیہ کرتے ہیں انسانوں کا، اور ان کو عمل کی طرف راغب کرتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں اور بزرگ حضرات ہوتے ہیں، یہ چار کے چار مقاصد اس کے اندر قرآن کریم سیکھنے سکھانے کے اندر داخل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پتہ چلا کہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہترین ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق کہ یہ قرآن کریم سب سے زیادہ بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پتہ چلا اتنی زیادہ رہنمائی اور کوئی کتاب نہیں کرتی۔ قرآن کریم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے علوم کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننی پڑیں گی، احادیث دیکھنی پڑیں گی، ان کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ کسی جاننے والے سے معلوم کرنا پڑے گا احادیث کے ذریعے سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہم تک پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد، مفہوم اس کا یہ حدیث کا کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل ترین جو ہے وہ صحابہ کرام، یعنی سب سے افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام سب سے افضل لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، ان سے سنا، تو صحابہ کرام کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، اور صحابہ کرام کے جو ان کے اقوال جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے یا خود کسی چیز کے بارے میں بتایا، اس پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا۔ لہذا ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ چلے، یا جماعت صحابہ کے طریقے پر نہ چلے، تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ اس لیے ہمیں یہ لازم پکڑنا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے ہدایت چاہیے، تو ہمیں اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ کرام ہیں اس جماعت کا طریقہ، اور ان کے شاگرد، اور پھر ان کے شاگرد، یہ جو سلسلہ تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے، ان سے ہمیں ہدایت کی اور دین کی باتیں معلوم کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اس سے پھر امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں۔ بلکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے ایک شیخ ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی انسان کوئی دعا مانگتا ہے،
تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو قبول فرما لیتے ہیں، اس کو دینا بہتر ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں، نہ دینا بہتر ہوتا ہے تو نہیں دیتے۔ دنیا میں جو اس نے مانگا، البتہ آخرت میں اگر اس نے سچے دل سے دعا مانگی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو خوب عطا فرمائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ ہدایت کی دعا جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ ہدایت کی دعا سچے دل سے مانگے اور پھر کچھ اقدام بھی کرے، یعنی ہدایت کے لیے قدم اٹھائے۔ جیسا کہ حضرت، اس کے لیے بہت آسان سی مشہور مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب زلیخا نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا سارے کمروں میں سب جگہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کوشش کی، اقدام کیا اور بھاگے دروازوں کی طرف، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود بخود سارے تالے کھلتے چلے گئے، اور انہوں نے اقدام کیا، پہلا قدم انہوں نے اٹھایا، تو پھر باقی اللہ تبارک و تعالی نے سارے راستے ان کے لیے کھول دیے اور ان کو بالکل بچا لیا۔ تو اسی طرح ہدایت کی دعا فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اور اقدام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب جو بچے قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں ان کا تو اجر و ثواب میں نے کچھ ذکر کر دیا۔ اب حدیث کے اندر جو آتا ہے، اب قرآن کریم حفظ کرنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے کیا کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے بارے میں ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیل لقارئ القرآن اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ حافظ قرآن سے بروز قیامت کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اور یہ نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ جلدی جلدی پڑھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا کے اندر آرام آرام سے پڑھتے تھے اسی طرح آرام آرام سے پڑھتے ہوئے چڑھتے جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آرام سے قرآن کریم پڑھنے کی عادت آرام آرام سے پڑھنے کی ہونی چاہیے۔ جب عام تلاوت کا ہمارا معمول ہو تو اس وقت آرام آرام سے پڑھے، جلد بازی سے نہ پڑھیں، تاکہ ہم قیامت کے دن میں ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُ بِهَا، کہ تمہارا درجہ جنت میں اس بلندی پر ہوگا جہاں تم آخری آیت یعنی من الجنت والناس پڑھو گے۔ جب من الجنت والناس پڑھو گے وہی تمہارا درجہ ہوگا۔ اب اندازہ لگائے کہ ایک آیت قرآن کریم کے اندر تقریباً 6236 یا اس طرح آیتیں ہیں کچھ، تو اتنی آیات پڑھ کر کتنے درجے چڑھے گا۔ اور پھر سورہ بقرہ کے اندر جو ایک آیت ہے، آخری سے پہلے والا رکوع، اس پورے رکوع کے اندر صرف 2 ہی آیتیں ہیں، اور ایک آیت اتنی بڑی ہے جو تقریباً سوا صفحے کی آیت ہے، 16 لائنوں والے قرآن میں سوا صفحے کی آیت ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جب وہ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھے گا بندہ تو کتنے درجے چڑھ جائے گا صرف اس ایک آیت کو پڑھتے ہوئے۔ پھر سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں، اس کے اندر کتنے سارے مد آتے ہیں، ہر لفظ کے بعد تقریباً مد آ رہا ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس مد کرتے ہوئے 4 الفی یا 5 الفی مد جو بھی ہے اس کرتے ہوئے قرآن کریم کے جنت کے کتنے درجے انسان چڑھ جائے گا، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا نوازنا چاہتے ہیں۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نوازش کو اپنی طرف متوجہ کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نوازش کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نوازش کیسے متوجہ ہوگی اس کی عام سی مثال ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں۔ اگر ہم والد صاحب یا والدہ کی کسی کی بھی نوازشات کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان کی ہر بات کی اتباع کرتے ہیں۔ بس یہی ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ہم اتباع کر لیں، عام معاملات ہوں، خوشی کے معاملات ہوں، غمی کے معاملات ہوں، یہ 3 ہی معاملات انسان کے اوپر آتے ہیں۔ کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کبھی غمی کا موقع ہوتا ہے، اور باقی جو عام نارمل معاملات ہوتے ہیں، تو ہمیں ان تمام معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے خوشی میں کیا کیا، کہ کس چیز کا ہمیں حکم دیا، نعوذ باللہ، خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کاموں کا حکم دیا اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا، غمی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا، اور عام حالات میں ہمیں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے کے سارے ہمیں دیکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر
غمی کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ سب سے بڑا غم جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت میں بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، ان کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی کے اوپر سب سے بڑا پہاڑ ٹوٹا۔ صحابہ کرام سب رو رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت، کچھ صحابہ کرام بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، انہوں نے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ انہوں نے اپنے غم کا اظہار صرف اس انداز سے کیا، کچھ اشعار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پڑھے کہ یا ابتاہ یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، کہ اے ابا، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، اپنے رب کی پکار کے جو ہے نا آپ نے قبول کیا۔ اس طرح کے اشعار انہوں نے کیا، یعنی ہمیں غم کا ایک طریقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ جتنی مسلمان خواتین ہیں وہ سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی ان دونوں کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں کی ہی بیٹیاں بن کے، تمام خواتین کو ان دونوں کی بیٹیاں بن کے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دفن، میری تدفین رات کے وقت میں کرنا تاکہ میرا جو ہے نا کسی غیر مرد کی نظر یعنی بھر کر نظر نہ پڑ سکے، یعنی میرے کفن میں میت پر بھی نظر نہ پڑ سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام تھا۔ باقی اور کچھ اور فضائل بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بال نظر آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب من گڑت ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پاک دامنی یعنی حیا کا جو سب سے پہلی سیڑھی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے عرض کی، حدیث بیان کی کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، وہ حافظ قرآن کو اس کو کہا جائے گا کہ جو عمل کرنے والا ہوگا، کیونکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ من قرأ القرآن فحفظ بها، کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو یاد کیا یعنی اس کو حفظ کیا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور قرآن کریم کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا یعنی اس کے حلال کردہ یعنی چیزوں پر حلال عمل کردہ کیا، چیزوں پر عمل کیا، اور قرآن کریم کے حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کو حرام سمجھا، تو فرمایا کہ البس والداہ تاجا یوم القیامت نورہ خیر من نور الشمس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اس حافظ قرآن کے والدین کو صرف قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اس وقت سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بہترین اور اچھی روشنی ہوگی، اور قیامت کے دن سورج ایک نیزے یعنی ہمارے آدھے ہاتھ کے بلندی پر ہوگا۔ تو سوچے کہ جب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما لحافظ لقارئ القرآن، کہ جب حافظ قرآن کے والدین کو یہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہے تو پھر حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اپنے گھر والوں میں سے، خاندان کے لوگوں میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کو اس کو اللہ تبارک و تعالی اختیار دیں گے، اس کو کہ 10 لوگوں کی گناہ گاروں کی سفارش کر سکے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ لیکن وہ 10 لوگ کون ہوں گے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ 10 لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کسی نہ کسی قدر اس کی حافظ قرآن کی معاونت کم سے کم زبانی ہی کی ہوگی، کہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے مخالفت کی ہوگی، حتی الامکان روڑے اٹکانے کی کوشش کی ہوگی، وہ اس فضیلت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی اتنے درجات عطا فرما رہے ہیں، لیکن اس کی شرط حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اعمال کرنا، اللہ کی شریعت کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، تب تو یہ اجر ملے گا، یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے احکام کے مطابق زندگی نہ گزاری گئی تو اس صورت کے اندر پھر اس بات کا خوف ہے کہ بندہ پکڑا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم نے تلاوت بہت اچھی کی، اور تلاوت تو ہم دوسروں کو بھی سناتے رہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے اعمال نہیں کیے، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک اچھا جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کو اس کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن کریم حفظ کیا، قرآن کریم پڑھا اور پڑھنا سکھایا۔ اور اسی طرح دوسرے اعمال کے بارے میں آتا ہے، جیسے ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، تو ایسا نہ ہو قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، تم نے تو اپنی آواز سنانے کے لیے جو ہے لوگوں کو کیا، لہذا لوگوں نے تمہاری آواز سن کے شاباشی دے دی، لے جاؤ بھائی اس کو بھی جہنم میں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا لازمی ہے، اور قرآن کریم کے احکام کے مطابق، یعنی شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ شریعت کے احکام کے، جن کا مائک کھلا ہوا ہے مائک اپنا میوٹ کریں۔ تو قرآن کریم کے احکام کے مطابق جو ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے دلوں میں قرآن کریم کا نور اتارے، اور جس ادارے نے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے محنت کی ہے، یہ انتظامات کیے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، میری طرف سے انہیں بھی مبارکباد ہے، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جن بچوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب انہوں نے پڑھی ہے۔ اب ہم کچھ مختصر سے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہراً کیے ہوں یا پوشیدہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اپنے فضل و کرم سے اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس کلام پاک پر مکمل طریقے پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے جن بچوں نے یہ کلام پاک حفظ کیا ہے اور جن بچوں نے اس کلام پاک کو ناظرہ پڑھنا سیکھا ہے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اس کلام پاک کے نور کو ان کے بدن کے اندر اور ان کے دل میں بھر دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ الفاظ پڑھے ہیں ابھی، لیکن ان کو اس قرآن پاک کے علوم سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جن بچوں نے اس کلام پاک کو حفظ کیا ہے اور جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک تکمیل کی ہے، یا ارحم الراحمین، اس کلام پاک کے نور کو
ان کے پورے گھر کے اندر، یا ارحم الراحمین ان کے پورے خاندان کے اندر، ان کی پوری علاقے اور بستی کے اندر، یا ارحم الراحمین پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس نور کو پھیلا دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ آپ نے ہی اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا، اس قرآن کریم کو نور فرمایا، یا ارحم الراحمین اس کا نور پوری دنیا میں پھیلا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے جو جو وعدے کیے ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے جو جو وعدے کیے ہیں، اور جو جو بشارتیں بیان کی ہیں، یا ارحم الراحمین وہ تمام کے تمام وعدے اور وہ تمام کے تمام بشارتیں ان بچوں کو عطا فرما دیجیے۔ اور یا ارحم الراحمین ان بشارتوں کی جو شرط بیان کی ہے اعمال صالحہ، یا ارحم الراحمین وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے جس ادارے نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس ادارے کو دونوں جہاں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے، ان کے استاذ جو ہیں، ان کے استاذ معلمین ہو یا معلمات ہوں، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ان کو بھی خوب خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ دنیا میں بھی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات، دنیا میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما دیجیے، اور آخرت میں جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے ہمارے ملک کے اندر جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جو پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یا ارحم الراحمین ان تمام پریشانیوں کو، وباؤں کو، بیماریوں کو ختم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے ہمارا تزکیہ فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما دیجیے، اور ہمارے ملک پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے پوری دنیا کے اندر جو جو مسلمان ظلم کا شکار ہیں، ان تمام مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے جو جو مسلمان جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، جو معاش کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا ارحم الراحمین انہیں حلال اور طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اس تکمیل کلام پاک کی برکت سے جو بچیاں اور بچے رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو نیک صالح عمدہ رشتے عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جس بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، مکمل کیا ہے، قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، ان اور جو بچیاں، جن بچیوں نے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا ہے، ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اگرچہ انہوں نے آپ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، لیکن یا ارحم الراحمین ان کو اپنی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ان کو خوب عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ دنیا کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں کتنی سہولتیں ان کے لیے بہتر ہے، یا ارحم الراحمین وہ تمام کے تمام سہولیات عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جو پریشانیاں ان کو لاحق ہوں اگر، تو ان کو یا ان کے والدین کی ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اپنے فضل و کرم سے اس کلام پاک کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کی کامل مغفرت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہ کہہ سکے، یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جن بھلائیوں کا سوال کیا، ہمیں بھی وہ تمام بھلائیاں عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی، ہمیں بھی ان تمام شرور اور فتن سے پناہ عطا فرما دیجیے
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے آپ ہماری ضرورتوں کو جانتے ہیں، وہ تمام چیزیں بھی عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔